نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب صدر جلسہ اور میرے اساتذہ سامعین اکرام، آج کی اس نورانی اور مبارک جلسے میں ماہ شعبان اور اس کی مبارک رات شب برات کے عنوان پر تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معلومات طے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے حوالے دے دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو روزی دی جائے، کہ ہے کوئی مشورے چھٹکارا پانے والا جس کو نجات نہ دی جائے۔ محترم حضرات، اس مبارک رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے بے شمار لوگوں کو نجات ملتی ہے۔ اس مبارک رات میں تمام کاموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، کتنا پانی برسے گا وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، کون مرے گا کون پیدا ہوگا وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، کون حج کرے گا وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، جس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ البتہ سال بھر کی بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں دے دی جاتی ہے۔ محترم حضرات، اس رات میں ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہ رات نیکیاں کمانے کی مبارک رات ہے۔ وہ لوگ جو اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی ضرورتوں کو سوال کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی سوالوں کو پورا کرتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی جشن نہیں ہے، بلکہ یہ رات فضیلت اور عبادت کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے تھے، قبرستان جاتے تھے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو آپ لوگوں نے سنا، مگر افسوس کی بات ہے جس مبارک رات میں ہم لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس رات میں گناہ کا کام کرتے ہیں۔ کئی دیکھو تو آتش بازی ہوتی ہے، کئی دیکھو تو پٹاخے پھوٹتے ہیں، کئی دیکھو تو مسجدوں کو ضرورت سے زیادہ سجایا جاتا ہے، کئی دیکھو تو حلوہ پکایا جاتا ہے، کئی دیکھو تو سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ شب برات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، یعنی عبادت کرے، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور گناہوں سے مغفرت طلب کرے۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کسی چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کسی چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شب برات کی قدر کرنے نصیب فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔